کا فاصلہ رہ گیا. جب دو کمانوں کے فاصلے کو داخلہ کیا یہ تیسرا فیض دیا. مقام کعبہ حسین پر تیسرا فیض دیا اور مقام کعبہ حسین پر جب تیسرا فیض دے چکا رب کائنات تو فرمایا محبوب اب اور آ گیا. فکان کعبہ حسین او ادنا، پھر دو کمانوں کے فاصلے پر روکا نہیں، پھر وہاں سے چلا دیا اور اپنے اتنا قریب لایا کہ اب قربت کی نہ کوئی حد ہی نہ کوئی بیان. او ادنا اس سے بھی قریب تر. اس کے بعد سلا بیان نہیں کیا کہ حتیٰ یا الا کتنا نہیں. جب او ادنا جب کعبہ کو حسین کی قربت سے آگے بلایا تو او ادنا پر بلا کر حدیں ختم کر دی، فاصلے مٹا دیے، دوریاں مٹا دی، فرق مٹا دیے. اب مصطفیٰ جلوہ حدیث او ادنا کے کنارے پر تھا اور جلوہ حق او ادنا کے کنارے پر تھا. درمیان میں کوئی فاصلہ نہ تھا، درمیان میں کوئی دوری نہ تھی، کوئی فرق نہ تھا. سارے فرق مٹ گئے تھے، بس ایک فرق رہ گیا تھا، وہ یہ کہ یہ بندہ رہا وہ خدا رہا. بس باقی سارے فرق مٹا دیے، ساری دوریاں مٹا دی، سارے فرق مٹا دیے وہ ادنا نے سوائے ایک فرق کے، فرق ابدیت کے. یہ بندہ رہا وہ خدا رہا. فأوحى إلى عبده ما أوحى. بتاتے ہیں خبر نہیں کہ کیا کلام ہوا، تمہیں خبر نہیں کہ کیا خطاب ہوا. بس اس نے خطاب کیا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو کلام کیا تھا وہ انواع کی صورت میں فرمایا تھا جا سب امت کو بتا دو. جو کلام سور پر کیا تھا وہ امت کو بتا دیا تھا، مگر جو کلام مصطفیٰ سے مقام ادنا سے کیا اس پر قرآن نے بھی پردہ ڈالا، کسی کو نہیں معلوم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، جو بھی دیا. اور ما اوحا کہہ کر یہ کہہ دیا کہ تم پوچھو بھی نہیں، تمہیں کیا خبر، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس نے کلام کیا. یہ کلام کرنے والا جانتا ہے یا اس کو لینے والا جانتا ہے. یہ پانچواں فیض تھا. کتنا؟ پانچواں فیض. 7 فیض مقرر ہوئے، یہ پانچواں فیض ہوا. پھر 6واں فیض ہوا ما کذب الفؤاد ما رأى. اس پر 6واں فیض دیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى پر فیض خطاب، فیض مخاطبہ دیا. ما كذب الفؤاد ما رأى پر فیض دیدار دیا، فیض رؤیت دی، فیض مخاطبہ بھی دیا. پھر فیض کلام کے بعد پھر فیض دیدار دیا، فیض رؤیت دیا. اور اس کو بھی نہیں بیان کیا ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے بھی نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا. دونوں چیزیں بیان ہو گئی کہ آنکھوں نے بھی دیکھا اور دل نے بھی دیکھا. ما رأى آنکھوں نے دیکھا، ما كذب الفؤاد دل نے دیکھا. دل نے آنکھوں کی تصدیق کر دی، دیکھا. یہ مقام تھا کہ آقا علیہ السلام کو چونکہ رب کائنات نے صفات الہیہ کا حامل بنا دیا تھا، اپنی صفات کا حامل بنا دیا تھا، اس لیے حضور کو صفات الہیہ کا حامل ہو جانے کے بعد جو مقام ملا وہ کشف ذات کا مقام تھا. وہ کشف ذات کا مقام تھا. موسیٰ علیہ السلام کو کشف صفات کا مقام حاصل تھا. کشف صفات کا آقا علیہ السلام کو کشف ذات کا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تب بھی دیدار ذات نہ ہوا. رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا، جلوہ کرا تاکہ میں تیری طرف تک لوں. جواب آیا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو میری ذات کا دیدار نہیں کر سکتا. اور پھر کیا ہوا؟
آنکھوں سے ان کی التجا انظر الیک، دیکھنے، انظر الیک دیکھنا، نظر کرنا آنکھ سے ہوتا ہے. یہ بات توجہ طلب ہے، نظر کرنا آنکھ سے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں ایک نظر تیری طرف کر لوں. انظر الیک کا لفظ سمجھے، ایک نظر تیری طرف کر لوں یعنی آنکھوں سے دیکھ لوں. جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تو آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتا. پھر کیا ہوا؟ پیغمبر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، پیغمبر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، تو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، رب کائنات نے پہاڑ پر اپنا جلوہ کیا. تجلی، اپنا جلوہ فرمایا. جب طور سینا پر رب کائنات نے اپنا جلوہ فرمایا، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. اب توجہ طرف نقطہ یہ ہے کہ جب بے ہوشی ہوتی ہے تو کس چیز کی؟ کیا دل بھی حرکت چھوڑ دیتا ہے یا آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے؟ بے ہوشی کا اثر دل پہ ہوتا ہے یا آنکھ پر؟ بولیے نا. یہ جب انستھیزیا دیتے ہیں آپریشن سے پہلے، جب بے ہوش کرتے ہیں تو بے ہوش کر کے ہوا سے ظاہری کو معطل کر دیتے ہیں، ہوا سے ظاہری کو معطل کر دیتے ہیں. آنکھ کھلی ہوتی ہے مگر دیکھتی نہیں، سمجھ نہیں رہتی. کان، آنکھ، ہاتھ، جلد، زبان، ناک، یہ اپنے ہوا سے ظاہری کھو دیتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں. بے ہوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری حواس معطل ہو جائیں مگر دل کا عمل جاری رہتا ہے. اگر دل بھی معطل ہو جائے تو انسان مر جائے. دل برقرار رہتا ہے، آنکھ کا عمل معطل ہوتا ہے. اس نقطے کو سمجھنے آگے ایک بات آ رہی ہے. بے ہوشی سمجھا رہا ہوں، کسے کہتے ہیں؟ بے ہوشی کہتے ہیں ظاہری حواس کا انسان سے الگ ہو جانا، معطل ہو جانا مگر دل کا برقرار رہنا، یہ بے ہوشی ہے. تو اگر دل برقرار نہ ہے تو بے ہوشی نہ ہوگی، موت ہوگی. تو بے ہوشی کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا ہوش نہ رہے، دل کا ہوش رہے. فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی مولا اپنا ایسا جلوہ کرا کہ آنکھوں سے تجھے تک لوں، آنکھوں سے تک لوں. رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تیری آنکھ میرا جلوہ نہیں کر سکتی، پر اب ایک سبیل نکالتے ہیں، اپنا جلوہ کرتا ہوں، میرے جلوے سے تو بے ہوش ہو جائے گا. جب تیری آنکھ دیکھنا چھوڑ دے گی، ہوا کے ظاہری معطل ہو جائیں گے تو صرف دل کی آنکھ رہ جائے گی. جب سر کی آنکھ نہیں دیکھے گی، دل کی آنکھ کھلی ہوگی تو سر کی آنکھ سے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھ سے تک لینا، دل کی آنکھ سے تک لینا. موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر کے قلب کی آنکھ سے جلوہ کرا دیا. اب مولانا روم کہتے ہیں محرم این ہوش جز بے ہوش نے، مرزباں را مشتری کیوں گوش نے، مرزباں را مشتری کیوں گوش نے. اس ہوش کی خبر بے ہوشوں کو ہوتی ہے، جو بے ہوش نہیں ہوئے انہیں کیا خبر کہ دل کا ہوش کیا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ کرانے کے لیے آنکھ کے ہوش سے معطل کرنا پڑا کر دیا اور دل سے کرایا. مگر جب تاجدار کائنات کو قاب قوسین او ادنا کی رفعتوں پر بلا کر پردہ اٹھائے کا وقت آیا تو فرمایا محبوب اب تیرا دل کا ہوش بھی سلامت رہے، تیری آنکھ کا ہوش بھی سلامت رہے. اے مصطفیٰ کے دل تو بھی تک، اے مصطفیٰ کی آنکھ تو بھی تک. تو آنکھوں نے بھی جلوہ کیا، دل نے بھی جلوہ کیا. حکم ہوا ما کذب الفؤاد ما رأى. دل نے بھی جلوہ کیا، آنکھ نے بھی جلوہ کیا، کیونکہ مقام کشف ذات کا تھا. یہ چھٹا فیض تھا. یہ کیا تھا؟ چھٹا فیض تھا. اور جب یہ سارے فیض جاتے جاتے ہوئے کیا
جاتے جاتے ہوئے جب پلٹنے کا وقت آیا، جب آپ اپنے کسی محبوب سے مل کر پلٹتے ہیں، محبوب سے مل کر واپس پلٹتے ہیں، تو کیا مل کر محبوب بھی سیدھا ہی واپس چلا جاتا ہے اور آپ بھی پیچھے مڑ کے تکے بغیر آتے چلے جاتے ہیں؟ بولیے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، جب تک آپ چلتے رہتے ہیں محبوب بھی کھڑا دیکھتا رہتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے محبوب کھڑا ہے، تو مل کے واپس آنے والے بھی مڑ کے کم از کم ایک بار ضرور دیکھتے ہیں، مڑ کے ایک بار ضرور دیکھتے ہیں، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، مثال سمجھانے کو بھی، تشبیہ کو نہیں۔ جیسے آپ مڑ کے ایک بار جاتے جاتے دیکھتے ہیں، 6 فیض توجہات الہیہ کے ہو چکے، جب تاجدار کائنات انوار معراج کو اور فیوزات معراج کو اور برکات معراج کو اور توجہات معراج کو سب کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر خدا کی ذات کا مظہر بن کر، مظہر کامل بن کر جب واپس پلٹے، تو جب پلٹ کے واپس آنے لگے اور سدرۃ المنتہا کے قریب آئے تو جلوہ الحق تھا، ابھی سامنے تھا، ابھی بے نقاب تھا، یار نے واپس آتے ہوئے پلٹ کر پھر دیکھا اور قرآن بول اٹھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے جاتے جاتے پلٹ کر دوبارہ دیکھا، جب دوبارہ دیکھا تو جاتے ہوئے آخری فیض وہ بھی عطا کر دیا، آخری فیض وہ بھی عطا کر دیا، صفات صفات میں رنگ گئی، ذات ذات میں رنگ گئی، اخلاق اخلاق میں رنگ گئے، ہستی ہستی میں رنگ گئی، رنگ ڈنگ اپنے جاتے رہے، اس کے رنگ ڈنگ آ گئے، ہائے ہائے ہائے، اپنے سب رنگ ڈنگ جاتے رہے اور اس کے رنگ ڈھنگ ہائے 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 آ گئے۔ اس طرح جب وہ ذات اقدس وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، محبوب ہم نے 7 فیض مقرر دیے، ہم نے آپ کو 7 فیض بار بار دیے، دوہرا دوہرا کر دیے، پلٹ پلٹ کر دیے، بتقرار دیے۔ جب مقرر فیض عطا ہوا تو پھر کیا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا، صفات پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا، اخلاق پر اخلاق الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا، اور جو ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اپنی صفات کا اجمال بھی عطا کر دیا فاتحہ کی صورت میں، والقرآن العظیم، اور اپنی صفات کی تفصیل بھی عطا کر دی قرآن مجید کی شکل میں، تو مصطفیٰ کی ذات اللہ کی صفات کا رنگ چڑھنے سے ایسی بدلی کہ آقا علیہ السلام کا آئینہ ذات بدل کر ایسا ہو گیا کہ جب کوئی آئینہ ذات مصطفیٰ میں دیکھتا، جب کوئی آئینہ چہرہ مصطفیٰ میں تکتا، اور جب کوئی آئینہ وجود مصطفیٰ کو دیکھتا تو لوگوں آئینہ ایک تھا، اب سیرت یوں بن گئی تھی کہ آئینہ ایک تھا مگر اس ایک آئینے میں جلوے 2 ہو گئے تھے۔ ذات مصطفیٰ کے آئینے میں جب کوئی تکتا ذات مصطفیٰ کی نظر آتی، صفات خدا کی نظر آتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور جب اللہ نے اپنی صفات کا اجمال بھی عطا کر دیا اور اپنی صفات کی تفصیل بھی عطا کر دی، تو حضور کے آئینہ پاک میں جب کوئی تکتا تو جلوہ ذات مصطفیٰ کی نظر آتی، صفات خدا کی نظر آتی۔ اس لیے آقا فرماتے مرانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ مصطفیٰ خدا نہ ہوئے اور جو سمجھے وہ کافر ہے، جو سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ مصطفیٰ خدا نہ ہوئے مگر جلوہ مصطفیٰ، جلوہ
مصطفیٰ خدا نہ ہوئے مگر جلوہ مصطفیٰ جلوہ خدا ہو گیا، اور صفات کو یوں بدلا کہ پھر ارشاد ہوا انکا لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق کو اخلاق عظیم قرار دے دیا، اور وہ کس طرح عملاً سیرت طیبہ کو اخلاق عظیم کے مرتبے پر عملاً کیسے لائے۔ بچپن آیا تو جبرائیل امین اور ملائکہ کو بھیج کے شب کے صبر کیا، سینہ اقدس چیرا، اور پہلی بار سینہ اقدس چیر کا شب کے صدر کر کے آقا علیہ السلام کی طبیعت میں اپنا فیض بھر دیا۔ پہلی بار جب سینہ مبارک چیرا تو طبیعت میں رب نے اپنا فیض بھر دیا۔ پھر جب وحی کا وقت آیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، بعثت کا وقت آیا تو دوبارہ سینہ مبارک چیرا گیا، شب کے صدر ہوا۔ جب دوسری بار شب کے صدر ہوا تو نفس محمدی میں اللہ نے اپنے خیر کو بھر دیا۔ جب معراج کا وقت آیا تو شب معراج تیسری بار آقا علیہ السلام کا شب کے صدر ہوا، اور تیسری بار سینہ مبارک چیرا تو حضور کے قلب اطہر میں اللہ نے اپنا فیض بھر دیا۔ فیضان الوہیت سے جسم مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، طبیعت مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، سر مصطفیٰ، خفی مصطفیٰ اور اخبار مصطفیٰ، سارے لطائف مصطفیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے فیضان الوہیت کے ساتھ رنگے گئے، بدلے گئے۔ پھر قرآن کی آیتیں اترتی رہی، بل قرآن العظیم، ہم نے قرآن عظیم عطا کی، آیتیں اترتی گئی۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی ہر آیت اللہ رب العزت کی ایک صفت اور خلق کا مظہر ہے۔ ہر آیت قرآن کی خدا کے ہر ایک خلق و صفت کا مظہر ہے۔ ہر آیت کریمہ اللہ کا کوئی نہ کوئی خلق لے کے اترتی، اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت لے کے آتی۔ جب کوئی صورت پیدا ہوتی، کوئی صورت پیدا ہوتی اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی خلق کا اظہار ہوتا، ذاتی خلق کا اظہار ہوتا، ایکسپوز ہوتا ذاتی خلق کے پاس، وہ ذاتی خلق جو پہلے ہی اخلاق انبیاء سے رکھا تھا، وہ ذاتی خلق جو پہلے ہی صفات و اخلاق انبیاء سے اعلیٰ تھا، پہلے ہی سب سے اونچا تھا، مگر مصطفیٰ کے مرتبے کو اسے بھی بدلنا مقصود تھا۔ لہذا ہر مقام پر جب حضور علیہ السلام پر کوئی ذاتی خلق اور ذاتی اخلاق اور ذاتی صفت اور مزاج اور طبیعت کی کوئی ذاتی بات نمودار ہوتی، وہی ایک آیت کریمہ اتر آتی، ادھر حضور کا ذاتی اخلاق کوئی ظاہر ہوتا، ادھر آیت خدا کا اخلاق لے کر اور خدا کی صفت اور خلق لے کر اترتی۔ آیت کا حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہونے کی دیر ہوتی، اللہ کے قرآن کی آیت ادھر دل پہ اترتی، ادھر خلق محمدی ذاتی اعتبار سے مٹا دیا جاتا، خلق خدا کو ہٹا دیا جاتا، حضور کا ذاتی خلق مٹا دیا جاتا اور خدا کی ذات کا خلق چڑھا دیا جاتا۔ ایک ایک آیت اترتی گئی اور حضور اسلام کا ایک ایک ذاتی خلق ہٹایا جاتا رہا اور خدا کا ایک ایک خلق چڑھایا جاتا رہا۔ ارے لوگوں، جب قرآن کی 114 سورتیں مکمل ہوئی تو خدا کی ذات پر ادھر 114 سورتیں مکمل ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی سیرت اور صورت مکمل ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی سیرت کی صورت مکمل ہو گئی، اخلاق محمدی ذاتی سارے ہٹا دیے گئے اور خدائی اخلاق مصطفیٰ کی سیرت میں سارے چڑھا دیے گئے۔ اب جب سیرت مصطفیٰ کی بات ہوگی، سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اخلاق خدا ہے۔ سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اخلاق خدا ہے۔ اب آپ کو حدیث کی سمجھ آئے گی، جب کسی صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیے حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ کیف
وکان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین اپنی جان فرمائیے حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ سنیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، نہ. سوال کرنے والے نے پوچھا اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کان خلقہ القرآن. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا. اللہ، میرے مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا. اور قرآن کیا ہے؟ وہ اخلاق خدا ہے. قرآن صفات خدا ہے. قرآن صفات خدا ہے اور قرآن بیان اخلاق خدا ہے. ارے قرآن تو خدا کی صفات کا نام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دراصل کہنا یہ چاہتی تھی کہ حضور کا اخلاق پوچھنے والوں، تم نے خدا کی صفات نہیں جانی، مصطفیٰ کا اخلاق خدا کی صفات. مگر حیاءً قرآن کا لفظ بول دیا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، نادان ٹھوکریں نہ کھائیں. نادان ٹھوکریں نہ کھائیں، سمجھنے والے قاضی. کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی صفات خدا تھا. اب وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مصطفیٰ کا اخلاق صفات خدا ہے اور صفات خدا اخلاق مصطفیٰ. تم ذات خدا تو نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. تو اللہ رب العزت کی جملہ صفتیں اور جملہ اخلاق. اگر آپ یہ کہیں کہ خدا کے کوئی اخلاق ہوتے، کوئی جاہل یہ کہے یہ خدا کے اخلاق بندے پر کیسے آ گئے، تو آئیے یہ بھی حدیث ہے. ہر شخص کو فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ. ہر انسان کو فرمایا گیا لوگوں اللہ کے اخلاق اپناؤ. کیا بولیے؟ تخلقوا باخلاق اللہ. لوگوں اللہ کے اخلاق بولیے اپنائیے. ہمیں فرمایا اللہ نے میرے اخلاق اپنائیے، اور مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ کے لیے فرمایا، ہمیں فرمایا میرے اخلاق اپناؤ. اور مصطفیٰ کی باری آئی تو اپنے اخلاق چڑھا دیے. حضور کے اپنے اخلاق ہٹا دیے، اللہ نے اپنے اخلاق چڑھا دیے، تو مصطفیٰ کی ذات خدا کے اخلاق کا مرکب بن گئی. مصطفیٰ کی سیرت خدا کی صفات کا مرکب بن گئی. ارے اب مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنے والوں یقین جانیے، جس نے سیرت مصطفیٰ کو سمجھ لیا اس نے معرفت خدا پا، اس نے معرفت حق پائی. اور جو مصطفیٰ نے فنا ہو گیا وہ خدا میں فنا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کو پا گیا وہ خدا کو پا گیا. جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. اس لیے کہ جب اس کے اخلاق و صفات مصطفیٰ میں پڑ گئے تو پھر ذاتیں دو رہ گئی مگر اطاعت ایک ہو گئی. ذاتیں دو رہ گئی، اطاعت ایک ہو گئی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ذاتیں دو رہ گئی، محبت ایک ہو گئی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ذاتیں دو رہی، ادب ایک ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ذاتیں دو رہی، زبان ایک ہو گئی. فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. ارے لوگوں ذاتیں دو رہی، ہاتھ ایک ہو گیا. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ذاتیں دو رہی، بیعت ایک ہو گئی. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مصطفیٰ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے تیرے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے. میرے مصطفیٰ تیری اطاعت کرنے والے تیری نہیں خدا کی اطاعت کر رہے ہیں. مصطفیٰ تیری غلامی کرنے والے تجھ سے نہیں خدا کی غلامی اور محبت ادا کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ تیرا ادب کرنے والے تیرا نہیں خدا کا ادب کر رہے ہیں. ارے مصطفیٰ
تیرا بولنا، تو کلام کرتا ہے، زبان تیری ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، کنگریاں تو پھینکتا ہے، ہاتھ میرا ہوتا ہے، بیعت کے لیے ہاتھ تیرا پھیلتا ہے، بیعت میرے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ ان کو بتا دو کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے مصطفیٰ، تیری اور میری نسبت وحدت حکم میں ایسی ہو گئی کہ اب بتا دے کہ بلاوا مصطفیٰ دیتا ہے، اذان خدا کی ہے، اذان من اللہ و رسول، اذان خدا مصطفیٰ کی ایک ہو گئی، برات مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی، فرمایا برات من اللہ و رسول ہی، فرمایا مخالفت مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی، من یشاقق اللہ و رسولہ، فرمایا میرے مصطفیٰ ان کو بتا دے تحریم مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی، الذین ما یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، مصطفیٰ رضا تیری ذات دو رہی، ذات ایک بن گئی، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ حیدرآباد والو، اردو زبان آپ سے چلی تو اردو کا مسئلہ بتا دو، اگر دو کی بات ہو رہی ہو، کیا کتنوں کی؟ دو کی، تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ بولیے، اگر دو کی بات ہو تو اسے کہیں گے یا انہیں کہیں گے؟ پکے رہو گے اس بات جی، پھرو گے تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول، کتنی ذاتوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو کی یا ایک کی؟ اور اللہ اور اس کا رسول دو کی۔ احق ان یرضوہ، عربی زبان میں واحد کے لیے ضمیر ہوتی ہے ہو، اگر دو ہوں دو، اس کے لیے بولتے ہیں ہما، کیا بولتے ہیں؟ ہما۔ اگر تین یا زیادہ ہو تو بولتے ہیں ہم۔ اب اللہ رسول دو کی بات کی، ان کی رضا کی، تو چاہیے تھا کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، انہیں راضی کیا جائے، چاہیے یہی تھا، مگر رب کائنات نے قاعدہ کلیہ بدل دیا اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ یہ بات کیا ہوئی؟ بات تیری اور تیرے حبیب کی دو ذاتوں کی ہو رہی ہے، اور یہاں کہنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، تو فرما رہا ہے کہ اسی ایک کو راضی کیا جائے۔ ایک کیوں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے۔ ارے ذاتیں دو ہیں، عطا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، قربت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، حرمت ایک ہے، ارے ذاتیں دو ہیں، غنا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، فضل و کرم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں پر بارگاہ ایک، بارگاہ ایک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اللہ کا گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کے حضور گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، تو خدا کا گھر مت ڈھونڈو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر خدا سے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو میں کسی الگ سے کسی الگ گھر میں نہیں رہتا، میرا گھر الگ نہیں ہے، الگ سے میرا گھر نہ ڈھونڈو۔ اگر میرے پاس آنا ہے اور مجھ سے معافی طلب کرنا ہے تو مولا کدھر جائیں؟ جاؤ کا مصطفیٰ کے گھر جاؤ، میں بھی وہی رہتا ہوں، مصطفیٰ کے گھر جاؤ، میں بھی وہی ہوتا ہوں۔
جس کو مصطفیٰ مل گئے سمجھو اسے خدا مل گئے. جاؤں تو آپ کے پاس آ جا فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگو. آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگو تو معاف کر دوں گا؟ نہیں. اس کا کام ختم ہو گیا، وہ چل کے میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی آ گیا اور واستغفر اللہ، اور آ کے مجھ سے معافی بھی مانگ لی. آنے والے کا کام ختم ہو گیا. باری تعالیٰ اب معاف فرما دے. فرمایا نہیں، ابھی ایک کام میرا باقی ہے. اس کے کام ہو گئے، ابھی میرا کام باقی ہے. باری تعالیٰ تیرا کام کیا باقی ہے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، میں مصطفیٰ کا مکھڑا تک رہا ہوں، وہ کیا بولتا ہے. ہائے ہائے، میں اپنے محبوب کا چہرہ تک رہا ہوں، اس کے لب تک رہا ہوں. ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے؟ محبوب کیا بولتا ہے؟ اچانک مصطفیٰ کے لب ہل گئے اور مصطفیٰ بول اٹھے، مولا جانے دے، معاف کر دے. بس یہ زبان سے جانے دے کا کلمہ ادا ہونے کی دیر تھی، آواز آئی لوجد اللہ توابا رحیما. مجھے اپنی عزت کی قسم توبہ بھی قبول کر لی، رحمت بھی عطا کر دی. اس لیے اب حضور کی ذات پاک میں اور آپ کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سنت مبارکہ میں اور آپ کی سیرت مقدسہ میں کوئی عیب تلاش کرنا یہ مصطفیٰ کا عیب نہ ہوگا، خدا کا عیب ہوگا. کیونکہ مصطفیٰ کے ذاتی اخلاق بدل گئے اور خدا کے اخلاق چڑھ گئے. اب مصطفیٰ کے علم میں نقص ڈھونڈنا، علم خدا میں نقص تلاش کرنا ہوگا. مصطفیٰ کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا، خدا کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا ہوگا. حیات مصطفیٰ کو ناقص جاننا، حیات خدا کو ناقص جاننا ہوگا. ارے سمو بسائے مصطفیٰ میں کہ وہ سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، یہ نقص سمو بسر میں دیکھنا، خدا کی سمو بسر کی صفت کا نقص کرنا ہوگا. اور کلام مصطفیٰ میں نقص اور عیب ڈھونڈنا، کلام خدا میں عیب ڈھونڈنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے حضور کی ساری سیرت اور اخلاق و صفات کو اپنی اخلاق و صفات کے دامن میں اپنے خلق چڑھا دیے. اب اپنا بچا ہی نہیں کچھ کا، سب حضور کا ہے. اب اعتراض کس پر کرتے ہو ظالمو؟ نقص کس میں جوڑتے ہو؟ اب عیب کس میں تلاش کرتے ہو، مصطفیٰ میں یا خدا میں؟ حضرین محترم، اس لیے مثلا قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمت من اللہ، حضور کا اخلاق بیان ہو رہا ہے. فرمایا محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے جو تجھ پر چڑھ گئی ہے، جو تجھے مل گئی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا. نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت خدا کی. قرآن بولا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت خدا کی ہے. ان دو کو اب جدا نہیں کر سکتے. جدا چونکہ خلق محمدی خلق خدا میں چھپ گیا اور خلق خدا خلق محمدی کے چڑھ گیا. اب اس آئینے میں اسی کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں. غزوہ احد میں جب دوبارہ حملہ پلٹ کر کافروں نے کیا، مورچہ خالی ہو جانے کے بعد، تو آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر نیزہ لگا، پتھر لگے، زخمی ہوئے اور چہرہ مبارک سے خون بہ گیا، چہرہ پاک خون آلود ہو گیا. اچانک اس کیفیت میں آپ کا ذاتی خلق ظاہر ہوا. دفعتاً میں دو مثالیں دے دی میں نے، کس طرح خلق خدا خلق مصطفیٰ پہ چڑھتا تھا اور خلق مصطفیٰ کو ہٹا کر خلق خدا کس طرح جگہ دیتا تھا. حضور کی صورت پاک میں ذاتی خلق ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا وہ قوم، جلال میں آ کے فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. بس یہ کلام ظاہر ہونا تھا، یہ ذاتی خلق نمودار ہوا.
فوراً آیت آ گئی اور ارشاد ہوا اے میرے حبیب لیس لک من الامر شیء، محبوب تیرا اپنا امر تو بچا ہی کوئی نہیں، تیرا اپنا ذات کا امر تو اب بچا ہی کوئی نہیں، سارے امر ہمارے آ گئے ہیں۔ بس یہ آیت اترنے کی دیر تھی کہ آقا کا خل کے خدا میں چل کے بول اٹھا، لوگوں آج جو پلٹ آئے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جلال تھا جمال میں بدل گیا، ناراضگی تھی رضا میں بدل گیا، اور اس نے سبق دے دیا کہ قیادت اس وقت تک قیادت نہیں بنتی جب تک معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو، معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو۔ اپنے پرائے جب تک قیادت کے دروازے سے اور سیادت کے دروازے سے آ کر آنکھوں درگزر نہ پائیں، وہ مرتبہ قیادت کی اہل نہیں، نبوت و رسالت کی سیرت یہ سبق سکھا رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب سیرت مصطفیٰ کا آئینہ دیکھتے تو وہ اس میں جلوہ خدا پاتے، جلوہ خدا پاتے۔ اور ابو جہل ابو لہب مشرک اور کافر جب اس آئینے کو تکتے تو ان کی آنکھیں تنید تھی، اس قابل ہی نہ تھی کہ آئینے میں جلوہ پا سکیں، وہ پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھتے۔ اس لیے اپنے آپ کو تکنے والے بشریت کے اندھیروں میں چھپ کے رہ گئے، بشریت کے پردوں میں، بشریت کے پیچوں میں الجھ کے رہ گئے، اور آئینہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھنے والے بشریت کے پردوں سے گزر کے نورانیت سے گزر کر حقانیت کی منزلوں تک جا پہنچے، آگے جا پہنچے۔ اور آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ آج کی آخری بات سن لیجیے، آقا علیہ السلام کے فرمان پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملنے گئے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور کے فرمان پر دونوں ملنے گئے، یہاں تک تو صحیح مسلم میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر علی کو کہ جانا میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے، میری امت کے لیے دعا کر دے۔ حضور کا فرمانا اور اپنے صحابہ کو دعا کے لیے بھیجنا، حکم دے کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں ایک مرتبہ نبوت ہے، ایک مرتبہ صحابیت ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور میرے صحابہ کے بعد نہ کوئی صحابہ ہوں گے، مگر اویس کی طرف بھیجنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ قیامت تک میری امت میں اولیاء ہوتے رہیں گے اور تمہیں اولیاء کے بعد جاتے رہنا ہوگا اور دعائیں کرواتے رہنا ہوگا۔ بیٹا جا کے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دو، آئے دعا کروا لی۔ اب اس واقعے کو عرفاء نے بیان کیا، حضرت بایزید نے بیان کیا، امام نبہانی نے جواہر البحار میں ایک بڑی لطیف بات اس واقعے کی لکھی، فرماتے ہیں کہ دیر تک حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کی مجلس میں بیٹھے رہے اور پوچھتے رہے کوئی یار کی بات تو سنا دو، کوئی پیا کی بات سنا دو۔ وہ اپنے پیا کی باتیں سنتے رہے، اپنے پیا کی، کیوں کون پیا، کون پیا، بولیے کون پیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام کی مساجن پیارے پیا کی باتیں سنتے رہے، 23 برس کی باتیں سنتے رہے، مکہ میں کیسے دیکھا، جنگوں میں کیسے دیکھا، ہجرت میں کیسے دیکھا، سفر میں کیسے دیکھا، حضر میں کیسے دیکھا، خلوت میں کیسے دیکھا، جلوت میں کیسے دیکھا، دن کے اجالے میں کیسے پایا، رات کی تاریکیوں میں کیسے پایا، مدینہ کی گلیوں میں کیسے پایا، 23 برس سے قصے سنتے رہے۔ داستان حیات مکمل ہو گئی، سارے واقعات جب سن لیے تو امام نبہانی نے بیان کیا، آخر پہ حضرت خواجہ اویس کرنی پوچھنے لگے، پوچھتے ہیں کہ عمر اور علی بھائی بتاؤ کیا تو نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟
دیکھنے کی داستانیں سنتے رہے، پوری بات سنتے رہے، اور آخر پہ مستی کے حال میں تھے، بے خود تھے، مست تھے، مستغرق تھے، اس عالم استغراق میں بولے کہ وہ ابو عمر و علی کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ فرمانے لگے ہاں اویس بھائی 23 برس تو دیکھتے رہے، ساتھ رہے۔ کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم جو تم نے دیکھا وہ مصطفیٰ کا سایہ تھا، مصطفیٰ کو کسی نے نہ دیکھا۔ جو تم نے دیکھا وہ تو حقیقت محمدی کا سایہ، حقیقت محمدی کا پرتاؤ تھا۔ ارے حقیقت محمدی تو وہ ہے جو تمہاری نگاہیں نہ دیکھ سکی، حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں آسمان کے ملائکہ نہ دیکھ سکے، حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں سدرۃ المنتہا کے ملکوت نہ دیکھ سکے، اور حقیقت محمدی وہ ہے جہاں جبرائیل کے پیر چلتے تھے وہ نہ جا سکا۔ حقیقت محمدی وہ ہے جو مکان نہ دیکھ سکا، جو لا مکان نہ دیکھ سکا، وہ مقام کعبہ کوثین پر پہنچا، پردہ اٹھا، حقیقت خدا کو مصطفیٰ نے دیکھا اور حقیقت مصطفیٰ کو خدا نے دیکھا۔ اور قرآن نے کہا انہ هو السمیع البصیر، وہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا، اور یہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا۔ دوستو، ہمیں اللہ رب العزت سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مقام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور عظمت رسالت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کامل معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی نسبت عطا کرے اور اس کی بارگاہ کی حضوری عطا کرے، اور ہمیں وہ رنگ اور وہ آنکھ عطا کر دے کہ پردے اٹھیں اور کچھ جلوے ہمیں بھی آقا کی بارگاہ کے نصیب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔